بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان سرحد پر جھڑپیں۔ بھارت پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، صدر آزاد کشمیر نے خبردار کر دیا۔ ایرانی بحریہ نے میزائل داغ کر اپنا ہی جہاز ڈبو دیا، 40 فوجی ہلاک۔ حکومت کا ووہان سے پاکستانی طالب علموں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پرواز چلانے کا فیصلہ۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید، آئندہ الیکشن کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والوں کے لیے نئی ہدایت جاری کر دی گئی۔ چین سے ایک اور طیارہ 17 ٹن طبی آلات اور حفاظتی سازوسامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیوں کے بعد سعودی عرب سے ایک بار پھر یاری لگا لی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، کراچی سمیت مختلف شہروں میں کاروبار کھولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت اور چینی افواج کے درمیان سیکیورٹی بارڈر پر جھڑپ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی فوجی زخمی ہو گئے۔ سکم بارڈر پر بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان اس وقت جھڑپ ہوئی جب وہ سرحد پر گشت کر رہے تھے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے اپنے ایک بیان میں اس جھڑپ کا ذمہ دار دونوں افواج کے نوجوانوں کو قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی جانب سے جارحانہ رویہ اپنایا گیا، جس کی وجہ سے فوجیوں کو معمولی زخم آئے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق جھڑپ میں دونوں اطراف کے 150 فوجی شامل تھے، جن میں 11 فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں 4 بھارتی فوجی اور 7 چینی فوجی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، صدر آزاد کشمیر۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان نے مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر خبردار کیا ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے سردار مسعود احمد خان نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی ناکامی کو چھپانے اور کشمیر کو ہاتھ سے جانے سے روکنے کے لیے آخری حربے کے طور پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود احمد خان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں پاک فوج اور اس ملک کے نوجوانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بھارت جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ خلیج عرب میں ایرانی فوج کی جنگی مشقوں کے دوران میزائل لگنے سے 40 ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق خلیج عرب میں جاسک کے ساحل کے قریب ایرانی فوج کی جنگی مشقوں کے دوران جنگی بیڑے سے غلطی سے میزائل فائر ہو گیا، جو ایرانی نیوی کی کشتی کو جا لگا، جس کے نتیجے میں کشتی میں سوار 40 فوجی ہلاک ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حادثہ انسانی غلطی کے باعث پیش آیا، جبکہ میزائل لگنے کے نتیجے میں سینئر کمانڈر کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ تاہم واقعہ سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ رواں سال کے اوائل میں امریکہ اور ایران کے درمیان قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ تھی اور اسی دوران پاسداران انقلاب کی جانب سے غلطی سے یوکرینی مسافر جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین میں پاکستان کی سفیر نغمہ ہاشمی نے کہا ہے کہ حکومت نے ووہان سے پاکستانی طالب علموں کو لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران اپنے طالب علموں کو ووہان سے نکالنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ نغمہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا چین سے اپنے لوگوں کو نکال رہی تھی، ہم نے چین پر اعتماد کیا کیونکہ ہمیں چین کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا کہ وہاں پاکستانی طلبہ کا علاج زیادہ بہتر طور پر ہو سکے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی چین سے منتقلی کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، جبکہ چین میں بھی کوئی پاکستانی کرونا سے ہلاک نہیں ہوا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کرونا کی وبا کے خاتمے کے بعد چینی شہر ووہان کو دنیا کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ ووہان میں پھنسے پاکستانی طالب علموں کو لانے کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس کے خلاف امریکی رد عمل کو تباہ کن قرار دیا اور آئندہ الیکشن میں جو بائیڈن کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے بڑا کردار ادا کرنے کی عزائم کا اظہار کیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر کی ایک نجی ٹیلی فون کال لیک ہوئی، جس میں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں قانون کی حکمرانی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اوباما نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت میں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو قرنطینہ مرکز منتقل کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق نجی سرکاری قرنطینہ مرکز میں قیام کا انتخاب مسافر خود کر سکتے ہیں۔ قرنطینہ مرکز میں 24 گھنٹے NIH عملہ مسافروں کا ٹیسٹ کرے گا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آنے پر مسافروں کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر مسافروں کو قرنطینہ مرکز میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ کورونا مریض سرکاری یا ایئرپورٹ ہسپتال کا انتخاب اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ ایئرپورٹ ہسپتال کے انتخاب میں مریض اخراجات از خود برداشت کرے گا، جبکہ مسافر حضرات کو ٹرانسپورٹ کی مد میں 500 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین سے ایک اور طیارہ 17 ٹن طبی آلات اور حفاظتی ساز و سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ PIA کے طیارے میں 24 ایکس رے مشین ان کے پارٹس شامل ہیں۔ سامان میں ٹیسٹنگ کے لیے 3,71,000 VTM بھی لائے گئے ہیں۔ مختلف اقسام کے تقریباً 10 لاکھ ماسک بھی بیجنگ سے اسلام آباد لائے گئے ہیں۔ چین سے خریدے گئے سامان کی پاکستان منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد لائے گئے سامان کی یہ چھٹی کیب ہے۔ کیا رہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ گزشتہ روز چین کے طبی ماہرین کی ایک اور ٹیم پاکستان پہنچی۔ طبی ماہرین کورونا وائرس کے خلاف پاکستانی ڈاکٹروں کی مدد کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی کے بعد سعودی عرب سے پھر یاری لگا لی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی فرما رواج شاہ سلمان نے فون گفتگو کر کے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو ایسے موقع پر ہوئی جب تیل کے عالمی بحران کے سبب امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تناؤ کی خبریں زیر گردش ہیں اور امریکہ نے سعودی عرب سے اپنی فوج کے انخلا کی بھی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ سعودی عرب سے تیل کی پیداوار کم کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ کورونا وائرس کی بحران کے سبب سعودی عرب کی جانب سے پیداوار بڑھانے کے بعد امریکہ میں تیل کی پیداوار کم کرنے پر شدید دباؤ بڑھ گیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی توانائی کی مارکیٹوں کے استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومتی اجازت کے بعد کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کاروبار کھولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی کی لائٹ ہاؤس مارکیٹ کے دکانداروں نے دکانیں صبح 8 بجے کھول دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے قواعد و ضوابط جاری ہونے کے بعد کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 8 سے شام 4 بجے تک کھلیں گے، تاہم دکانوں پر آنے والے گاہکوں میں سماجی فاصلہ رکھنا دکانداروں کی ذمہ داری ہوگی۔
دوسری جانب پنجاب بھر میں بھی جزوی لاک ڈاؤن میں نرمی کا آج پہلا دن ہے۔ تقریباً 50 روز کے بعد آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں کاروبار کھل گئے ہیں۔ شہر میں تمام کاروبار صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کھلیں گے، تاہم بڑے پلازا اور شاپنگ مالز بدستور بند رہیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔